السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ہندوستان کے بہت بڑے ولی جنہیں ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج ہم ان کی کرامات کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کی کرامات جو ہیں وہ مدلل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کا بھی ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ خواجہ خواجگان عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس پر ہر روز اس قدر کھانا پکتا تھا کہ پورے اجمیر کے غرباء، مساکین اور فقراء روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ ہر روز صبح کے وقت خواجہ صاحب کے باورچی خانے کا ناظم حاضر خدمت ہوتا اور عرض کرتا، حضور آج لنگر کے لیے پیسے چاہیے۔ خواجہ صاحب پوچھتے کتنے چاہیے، وہ حساب لگا کر بتاتا کہ اتنے پیسے درکار ہیں۔ خواجہ صاحب مسکراتے ہوئے اپنے مسلح کا کنارہ اٹھا دیتے اور فرماتے جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ ناظم آگے بڑھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسلح کے نیچے سونے چاندی کے خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مگر وہی ناظم خواجہ صاحب کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مسلح اٹھاتا تو مسلح کے نیچے کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر ناظم حیران ہو گیا اور اتنا کھانا پکنے کے باوجود ہمارے غریب نواز اس میں سے نہیں کھاتے تھے۔ دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے، کئی دن تک کچھ نہ کھاتے، کبھی کھاتے تو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے۔ یہ جود و سخا تھا میرے غریب نواز علیہ رحمہ کا۔ لوگ تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود اتنے لوگوں کو مشرف با اسلام نہیں کر سکی، مگر میرے خواجہ صاحب علیہ رحمہ نہ مال ہے، نہ حکومت ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ فورس ہے اور نہ ہی کوئی بڑی طاقت ہے، مگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فیضان ہے کہ اس فیضان کو اپنے سینے میں لیے پرانی سادہ چٹائی پر بیٹھ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ ایک اندرا گاندھی پوری تبلیغی جماعت مل کر بھی اس کو مسلمان نہ کر سکی۔ اندرا گاندھی جیسی آئی ویسی ہی چلی گئی، مگر میرے خواجہ دنیا میں آئے تو تنہا تھے، مگر جب اس دنیا سے گئے تو 90 لاکھ کو مسلمان کر کے گئے۔ مخلوق خدا کو رب سے ملا کر مخلوق خدا کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر کے کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی روشنی عطا کر کے امت کو قطب الدین مختار کاکی جیسا اور شہاب الدین غوری جیسا گوہر نایاب عطا کر کے اور گناہگاروں کو متقی اور پرہیزگار بنا کر 97 برس کی عمر میں 6 رجب المرجب 627 ہجری کے دن وصال فرما گئے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو اس دن آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے حجرہ شریف کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے خاص خدام کو حکم دیا کہ خبردار کسی کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ یہ فرما کر دروازہ بند کر لیا۔ آپ کی خاص خدام دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک آواز نہ آئی۔ خدام نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہ کھلا۔ مریدین اور خدام کو بڑی تشویش ہوئی۔ بالآخر حجرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تو کیا دیکھا کہ خواجہ صاحب کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے اور پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، غریب نواز کی مختصر سیرت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر کائنات میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیار زندگی بنانا ہوگا۔ یہ دونوں طاقتیں جن کے پاس آ جائیں، یہ دونوں طاقتیں جن کے پاس آ جائیں وہ تنہا پوری دنیا، پوری کائنات کو فتح کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ملا کہ اہل اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، اپنے دل کو اللہ کے ولیوں کی محبت، ان کی تعظیم کا منبع و مرکز بنا لینا چاہیے، ہر قدم پر ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ تعلیمات اولیاء اللہ مشعل راہ ہے۔ جو لوگ صوفیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں وہ ہر قدم پر کامیاب ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی صحبت اور نگاہ فیض نے
کیا سے کیا بنا دیا۔ تیسرا پیغام ہمیں خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سیرت سے یہ ملا کہ راہ خدا میں بہت تکالیف آتی ہیں، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ دین کی خدمت کو جاری رکھتا ہے۔ تھوی راج کا ظلم و جبر خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو تبلیغ دین سے نہ روک سکا، اس کے کارندوں کی رکاوٹیں خواجہ صاحب کو اپنے مشن سے نہ روک سکی۔ خواجہ صاحب ڈٹے رہے حتیٰ کہ آپ خدمت دین سے بال برابر پیچھے بھی نہ ہٹے، اور ہمیں سکھا گئے کہ اے میرے چاہنے والو، اگر سچے عاشق رسول ہو تو تم بھی ثابت قدم رہنا۔ تمہارا مال، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے اور دنیا کے تانے تمہیں متزلزل نہ کر سکیں۔ تم دین کی خدمت جاری رکھنا، بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹنا، پھر دیکھنا اگر تم ثابت قدم رہے تو پھر کامیابی و کامرانی کس طرح تمہارے قدم چومے گی۔ تو عزیز ناظرین، بزرگان دین کے ایام منانا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو دنیا کے کونے کونے میں اخلاص کے ساتھ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، ہم سب کو خواجہ صاحب کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ غریب نواز علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر صبح قیامت تک اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرما، آمین ثم آمین۔ اگر اس سے پہلی ہماری آپ نے ویڈیو خواجہ صاحب کی سیرت کے بارے میں نہیں سنی تو اس کو بھی ضرور سنیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔